پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں والسابقون الاولون، اور سبقت کرنے والے قبول اسلام میں پہلے، من المہاجرین، مہاجرین میں سے، والانصاری، اور انصار میں سے، والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے اتبعوہم، پیروی کی ان کی، باحسان، ساتھ احسان کے، اور وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی ان کی یعنی صحابہ کی، ساتھ احسان کے، رضی اللہ عنہم، راضی ہو گیا اللہ ان سے، ورضوا عنہ، اور وہ راضی ہو گئے اس سے یعنی اللہ سے، اللہ بھی ان سے راضی ہو گیا اور وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی نیکیاں قبول فرمائیں اور ان کی بشری لغزشوں کو معاف کر دیا، یعنی انسان ہونے کے ناطے جو بھی ان سے مسٹیک ہوئی اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ وَأَعِدَّ لَهُمْ، اور اس اللہ نے تیار کیا ان کے لیے جنات، باغات کو، تجری بہتی ہیں، تحتہا ان کے نیچے، الانہار نہریں، خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں، ابداً ہمیشہ ہمیشہ، ذالک یہ الفوز العظیم کامیابی ہے بہت بڑی۔ اس آیت میں 3 گروہوں کا ذکر ہے، ایک مہاجرین کا، دوسرے انصار کا، اور ان دونوں لوگوں میں السابقون الاولون یعنی سبقت کرنے والے پہلے، یعنی پہل سبقت کرنے والے۔ تیسری وہ قسم ہے جو ان مہاجرین اور انصار کے خلوص اور احسان کے ساتھ پیروکار ہیں۔ تو پہلے کون ہیں؟ مہاجرین، جنہوں نے دین کی خاطر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مکہ اور دیگر علاقوں سے ہجرت کی، یعنی جنہوں نے دین کی خاطر اپنے گھروں کو چھوڑا، سب کچھ چھوڑ دیا اور مدینہ آ گئے۔ اور دوسرے انصار، جو مدینہ میں قیام پذیر تھے، وہیں رہتے تھے، انہوں نے ہر موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور حفاظت فرمائی، اور جو بھی مدینہ آنے والے مہاجرین تھے ان کو سپورٹ کیا، ان کے ساتھ ہمبل رہے، یعنی خوب پذیرائی کی، خوب تواضع کی، اور اپنا سب کچھ ان کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اور تیسرے وہ لوگ جو ان مہاجرین اور انصار کے سچے پیروکار ہیں۔ اس گروہ سے مراد تمام بعد میں آنے والے صحابہ کرام، یعنی سابقون الاولون تو ہائیسٹ کیٹیگری ہے نا، پھر اس کے بعد بہت سارے صحابہ کرام بنے، وہ بھی صحابہ کرام کے بعد جو تابعین آئے وہ بھی، اور وہ تمام لوگ جو قیامت تک اپنے قول اور اپنے فعل میں سابقون الاولون کے فالوورز ہیں، یعنی ان کے نقش قدم پر چلتے رہے، تو وہ بھی ان میں ہی شامل ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ ان سے خوش ہو گیا اور وہ بھی اللہ سے خوش ہو گئے، یعنی اللہ نے ان کی نیکیوں کو قبول فرما لیا، ان کے گناہوں کو معاف کر دیا، اب اللہ ان سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوگا۔ پھر وہ بھی اللہ سے خوش ہو گئے، کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو فضل و کرم سے نوازا، ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور ابداً کہہ کر ان جنتیوں کی خوشی میں اور اضافہ کیا گیا ہے، کیونکہ خالدین فیہا کہنا کافی تھا نا، لیکن خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں ہمیشہ ہمیشہ۔ ذالک الفوز العظیم، یہ کامیابی ہے بہت بڑی۔ اب اس آیت کو تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ اس آیت میں 3 گروہوں کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے مہاجرین کا، جنہوں نے ایسے وقت میں اسلام قبول کیا جب چاروں طرف سے اسلام قبول کرنے والوں پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ ایسے وقت میں اسلام کو قبول کرنا بہت ہی حوصلے کی بات تھی، بہت ہی عزم کی بات تھی، اور اپنے لیے پرابلمز کو دعوت دینے کے برابر تھا۔ لیکن ان لوگوں نے ہر طرح کی تکلیفوں کو برداشت کیا اور تمام آزمائشوں میں پورے اترے، اور جب ان کے لیے شہر کی زمین تنگ ہو گئی تو انہوں نے اس شہر کو اللہ کی رضا کے لیے اور اسلام کی ترقی کے لیے خیر آباد کہہ دیا، اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ہجرت کر لی۔ یہ بہت بڑی قربانی تھی۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں انہی مہاجرین کا ذکر کر رہے ہیں جو کہ سابقون الاولون تھے، جنہوں نے پہل اسلام کو قبول کیا اور بہت ساری سیکریفائسز اللہ کے راستے میں دی، اور دوسرے انصار مدینہ تھے
جو مہاجرین کو مدینہ میں پناہ دے رہے تھے اور دین اسلام کی بھرپور مدد کر رہے تھے۔ پہلی بات کیا ہے کہ ان دونوں گروہوں میں سے وہ افراد جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں سب سے پہلے سبقت کی تو وہ کیا ہیں؟ سابقون الاولون ہیں، ٹھیک ہے؟ کن میں سے؟ مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، ٹھیک ہے؟ اور پھر اسی طرح سے جو ان کے فالوورز تھے۔ اس کی تعریف میں علماء کی مختلف آراء ہیں۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ سابقون الاولون وہ ہیں جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، یعنی صحابہ کرام میں سے جو مہاجر تھے اور انصار تھے، سابقون الاولون کون ہیں؟ جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ دونوں قبلے کون سے؟ ایک بیت المقدس اور دوسرا خانہ کعبہ، یعنی تحویل قبلہ سے پہلے مسلمان ہونے والے مہاجرین اور انصار مراد ہیں۔ مدینہ آ کر جو تحویل قبلہ کے احکام اترے تھے اس سے پہلے جو بھی لوگ مسلمان ہوئے، خواہ وہ مہاجرین میں سے ہوں خواہ وہ انصار میں سے ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو کیا کہتے ہیں؟ سابقون الاولون۔ دوسری رائے یہ ہے کہ ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا، چاہے وہ مہاجرین میں سے ہوں چاہے وہ انصار میں سے ہوں، وہ سابقون الاولون ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی اس سے پہلے جو لوگ مسلمان ہوئے تھے، اچھا مسلمان مکہ میں بھی تھے اور مسلمان مدینہ میں بھی تھے، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے ہی ابو زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ بھیج دیا تھا، اور انہوں نے وہاں پر جا کے اسلام کی تبلیغ کی تھی اور ان کے ہاتھوں پر بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ تو علماء کہتے ہیں کہ یہاں سابقون الاولون سے مراد وہ لوگ ہیں جو ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے۔ اچھا، بعض علماء کے نزدیک یہ وہ صحابہ ہیں جو حدیبیہ میں بیت رضوان میں حاضر تھے، یعنی جنہوں نے ایک درخت کے نیچے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، تو وہ اس سے مراد ہیں۔ اب آپ جانتے ہیں صلح حدیبیہ کب ہوئی تھی؟ اس سے پہلے یہ تمام صحابہ کرام جو تھے، جو تقریباً 1500 کے قریب تھے، وہ سب کے سب سابقون الاولون ہیں۔ بعض کے نزدیک یہ اہل بدر ہیں۔ تو بہت ساری آراء اس میں ملتی ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ جی انصار اور مہاجرین کو ہم الگ الگ کر دیں، لیکن موسٹلی یہی آراء جو ہے وہ قابل قبول ملتی ہیں۔ امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سارے ہی مراد ہو سکتے ہیں، یعنی یہ سارے ہی معنی ہو سکتے ہیں۔ اور تیسری قسم وہ ہے جو ان مہاجرین اور انصار کے خلوص اور احسان کے ساتھ پیروکار ہیں۔ اس میں پہلے نمبر پر بعد میں بننے والے صحابہ کرام ہیں، ٹھیک ہے، اور اس سے مراد تابعین بھی ہیں جنہوں نے صحابہ کرام کی صحبت پائی، اور بعض علماء نے اسے عام رکھا ہے، یعنی قیامت تک جتنے بھی انصار اور مہاجرین سے محبت رکھنے والے اور ان کو فالو کرنے والے مسلمان ہیں وہ سب کے سب اس میں شامل ہیں۔ تو بعد میں بننے والے صحابہ، پھر تابعین اور تبع تابعین، اور قیامت تک آنے والے نیک لوگ، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، یہ جو انصار تھے ان کے بارے میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ روایات بھی آتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ہجرت نہ ہوتی، یعنی ہجرت کی فضیلت نہ ہوتی، تو میں بھی انصار میں سے ہوتا، اور اگر تمام لوگ خواہ کسی وادی اور گھاٹی میں چلیں، میں تو انصار کی وادی اور گھاٹی میں چلوں گا۔ انصار میرے لیے اس کپڑے یعنی استر کی طرح ہیں جو ہمیشہ جسم سے لگا رہتا ہے، اور دوسرے لوگ اوپر کے کپڑے کی طرح ہیں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ ایک اور روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے بارے میں فرمایا، انصار سے محبت صرف مومن کرتے ہیں اور ان سے بغض رکھنے والے منافق ہیں۔ سنو، جس نے انصار سے محبت کی اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے گا، اور جس نے انصار سے بغض رکھا اللہ تعالیٰ اس سے بغض رکھے گا۔ اس سے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے لوگ سابقون الاولون جن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے جو رزلٹ دیا ہے نا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، obviously یہ سب سے خوبصورت اجر ہے جو ان تمام نیک لوگوں کو ملے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین۔
یہ آیات جو ہیں یہ سورۃ الواقعہ کی ہیں، آیت نمبر 10 سے 14 تک، کہ سابقون السابقون یعنی سبقت لے جانے والے تو سبقت لے جانے والے ہیں، یہ مقرب ہیں اور یہ نعمتوں والی جنت میں ہوں گے۔ پہلے کے لوگوں میں بہت بڑا گروہ تھا اور بعد کے لوگوں میں بہت کم لوگ ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں سے کرے، اللہم اجعلنا منہم، کیونکہ اتنے خوبصورت لوگ جن کا ذکر سورۃ توبہ میں کیا گیا، اور آپ دیکھیے کہ انہوں نے لازمی طور پر توبہ کو اپنی روش بنا کے رکھا ہوگا، کیونکہ ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے نا، لیکن اگر انسان اپنی غلطیوں کے ساتھ سچی توبہ لگا لے تو انشاءاللہ وہ اس گروہ میں شامل ہو سکتا ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کا ذکر کیا ہے، اور سبقت لے جانے والے نیک لوگ، کچھ لوگ ہوتے ہیں بہت سپیڈ سے دین میں آگے بڑھتے ہیں اور ان کی ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہیں وہ بہت ہی زیادہ تیز ہوتی ہیں، وہ بہت جلد اللہ کو خوش کرنے کے لیے نیک کاموں میں آگے بڑھتے ہیں۔ یہ تمام نیک لوگ محنتی ہیں جو ہمت کر کے کسی بھی کام کو کرنے لگتے ہیں تو اللہ ان سے کروا بھی لیتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سوچتے ہیں کہ ہم ہمت کریں یا نہ کریں، تو پھر ایسے لوگ کامیاب نہیں ہوتے۔ تو سبقت لے جانے والے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ہم سب کو بھی اگر ان میں شامل ہونا ہے نا تو کسی بھی نیک کام کے لیے دیر نہیں کرنی، کیونکہ جب ہم نیک کام میں دیری کرتے ہیں تو وہ نیک کام ہم سے دور کر دیا جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ہمارے اور اس نیک کام کے درمیان آ جاتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس نیک کام کی توفیق ہم سے لے لیتے ہیں۔ یہ جو جلدی کا عنصر انسان کے اندر ڈالا گیا ہے نا، یہ عجلت کا عنصر جو انسان کے اندر ڈالا گیا ہے وہ اسی لیے ڈالا گیا ہے کہ وہ نیکیوں میں جلدی کرے۔ انسان نے اس عجلت کے مادے کو نیکیوں کے لیے استعمال کرنے کے بجائے دوسرے کاموں کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے، یعنی ہر کام میں ہمیں جلدی ہوتی ہے دیکھا جائے تو، لیکن نیکی میں ہم تاخیر کر رہے ہوتے ہیں، اچھا کرتے ہیں پھر وہ کام ہوتا ہی نہیں، یا پھر ہم دوسرے کاموں میں اس طرح سے الجھا دیے جاتے ہیں کہ پھر ہم نیکی کا کام کر ہی نہیں سکتے۔ ایک مثال لے لیجئے، اگر آپ اول وقت میں نماز نہیں پڑھتے اور آپ کہتے ہیں اچھا کھڑی ہوتی ہوں اب پڑھتی ہوں، اچھا اب پڑھتی ہوں، پھر آپ دیکھیے کہ وہ نماز اول وقت میں ہوتی ہی نہیں، پھر وہ تاخیر پر چلی جاتی ہے۔ اور اگر کچھ لوگ زیادہ تاخیر کریں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ان سے اس نماز کی توفیق ہی لے لیتے ہیں۔ تو نیکی کو جلدی کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر اس گروہ میں شامل ہونا ہے تو آبویسلی محنت کرنی پڑے گی۔ ایسے بیٹھے بٹھائی اجر نہیں ملے گا، ایسے بیٹھے بٹھائی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قربت نہیں ملے گی، لازمی طور پر آپ کو اس حوالے سے محنت کرنی پڑے گی۔ حضرت موسیٰ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تورات دینے کے لیے کوہ طور پر بلایا تھا، پیچھے ان کی قوم بھی آ رہی تھی، لیکن وہ جلدی جلدی پہنچ گئے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا تھا، اے موسیٰ تم جلدی کیوں آئے ہو، تمہاری قوم تو پیچھے رہ گئی ہے۔ تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا تھا اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ تعالیٰ میں چاہتا تھا کہ آپ راضی ہو جائیں، میں جلدی اس لیے آ جاؤں کہ آپ راضی ہو جائیں۔ ہم تو ہر چیز میں لیٹ کرتے ہیں، سبق یاد کرنا ہو تو اس میں سب سے آخر میں اس کو لے کر بیٹھتے ہیں، اچھا جی اسائنمنٹ کرنا ہو تو اس کو بھی سب سے آخر میں لے کر بیٹھتے ہیں، یعنی سارے کاموں کو کر آ کے پھر ہم اس کو لے کر بیٹھتے ہیں، ساری انرجیز کو ختم کر کے جب ہم بالکل تھکے ماندے ہوتے ہیں تو ہم وہ کرنے بیٹھتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں اچھا ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہا، یا پھر ہم سے تو یاد ہی نہیں ہو رہا۔ ٹھیک ہے، مدرسے آنا ہے تو ٹھیک ہے کوئی ایشو نہیں ہے، ہم 10-15 منٹ بھی لیٹ ہو جائیں تو مسئلہ کیا ہے، مدرسہ ہی تو ہے، اور مدرسے والے تو ہمبل ہوتے ہیں، ان کو تو ہمبل ہونا چاہیے، وہ دیر سے آنے والوں کے کیوں نام لکھیں۔ اسی طرح سے اگر ہم سٹاف میں آ گئے ہیں تو ہم تو بے شک دیر سے بھی آ سکتے ہیں، کیونکہ ہم تو جب اسٹوڈنٹ تھے تب جلدی آ کر ہم نے اپنی تمام ذمہ داریوں کو پورا کر لیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں ہی ہم کیوں اتنی سستی برتتے ہیں؟ صبح تہجد میں اٹھنا ہو یا پھر فجر میں اٹھنا ہو، ہر چیز میں ہمیں سستی ہو رہی ہوتی ہے۔ پھر موسم بدلے تو وہ بھی ایک اور بہانہ کہ جی موسم ایسا ہو رہا ہے کہ سستی ہوتی ہے، بستر چھوڑنے کا دل نہیں کرتا۔ دنیاوی باتوں میں لگیں تو پتہ ہی نہیں چلتا گھنٹوں کیسے گزر گئے، لیکن جب دین کا کام کرنے لگیں تو ہم بار بار گھڑی کو دیکھیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایسا کرتے ہوں، لیکن ہم سب نے یہاں پر اپنی تربیہ کو لینا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم سے کوئی ایک مسٹیک ہو رہی ہو، اور ہو سکتا ہے ہم سے کوئی ایک بھی مسٹیک نہ ہو رہی ہو، لیکن ہم سب نے
اپنی تربیہ کو لینا ہے اور ان اعمال سے خود کو بچانا ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم سابقون الاولون میں شامل ہوں. ایکچولی ہماری خواہشات بڑی ہیں اس گروپ میں شامل ہونے کی، لیکن ہماری جو ایکٹیویٹیز ہیں نا وہ اس گروپ میں ہو سکتا ہے ہمیں شامل ہونے سے روک رہی ہوں. اس اعتبار سے اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظروں میں اپنی عزت بنائیں، اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کریں. دنیا والوں کو کیا خوش کرنا، اور جب اللہ ہم سے خوش ہوگا نا اللہ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالے گا. اور جب کوئی ایسی پریشانی ہو کہ گھر والے ٹائم پر مدرسے نہیں چھوڑتے، یا آپ کچھ اور پریشانیوں میں مبتلا ہوں کہ چاہتے ہوئے بھی آپ جلدی نہیں پہنچ سکتے، تو اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ تو میری مدد کر اس معاملے میں، یا اللہ تو میرے لیے آسانی کر اس معاملے میں بہت پریشان ہوں، میں تیرے راستے میں دوڑنا چاہتی ہوں، نیکیوں میں سبقت لے جانا چاہتی ہوں، میں سب سے آگے بڑھنا چاہتی ہوں، میں تجھے خوش کرنا چاہتی ہوں، تو میری مدد کر یا اللہ، تو میری مدد کر. اللہ ضرور مدد کرے گا. کثرت سے استغفار کریں ہم سب، کیونکہ یہ جو ہماری مسٹیکس ہوتی ہیں نا یہ نیکی کے راستے میں حائل ہو جاتی ہیں، رکاوٹ بن جاتی ہیں. کثرت سے استغفار کریں، کثرت سے اللہ کا ذکر کریں. دیکھیں کس طریقے سے نیکی کی توفیق ملتی ہے، انبلیویبل ہے. آپ دیکھیں ذرا کیسے اللہ آپ کو طاقت دیتا ہے نیکی کرنے کی، کیسے اللہ تعالیٰ آپ کو طاقت دیتا ہے عبادت کرنے کی. الحمدللہ کر کے تو دیکھیں ہم سب. دیکھیں ہم سب کا ایمان اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے. کبھی ہم ایمانی کیفیات کو زیادہ محسوس کرتے ہیں اور کبھی ہم اپنے ایمان کو کم ہوتا محسوس کرتے ہیں. تو جب کبھی ایمان میں بڑھوتری محسوس کریں اللہ کا شکر ادا کریں، تب خوش ہو کر اللہ کا ذکر کریں. اور جب کبھی اپنے ایمان کو کم ہوتا محسوس کریں تو فوری طور پر اللہ کا ذکر کریں اور کثرت سے کریں. یہی چیز ہمیں ایمان میں بڑھائے گی. اور جیسے ایمان کا لیول اونچا ہوگا عبادتیں آسان ہیں، صدقہ خیرات آسان ہے، حسن اخلاق آسان ہے، کیونکہ ایمان ہی وہ طاقت اور قوت ہے جو ہمیں اس میں آگے بڑھائے گی انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، بڑا ہی مہربان ہے. کہ ہم نے جو آیت نمبر 99 میں پڑھا کہ یہ جو صدقہ کرتے ہیں نا یہ صدقہ ان کو اللہ کی قربت دے گا، اللہ ان کو اپنی رحمت میں جلد داخل کرے گا، اللہ ان کے لیے غفور رحیم ہے. اب دیکھیے تو صحیح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مہربانی. پھر اس کے بعد فوراً سے اللہ تعالیٰ نے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار ان کا ذکر کیا. اور صرف یہاں تک ہی نہیں، والذین اتبعوہم بإحسان. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ والے انصار تک ہی بات کر لیتے، آگے بات ہی نہ کرتے. لیکن قیامت تک ایسے لوگ آئیں گے جو صحابہ کرام کے فالوورز ہوں گے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تو صرف اور صرف صحابہ کرام نے پائی نا. پھر صحابہ کرام کی صحبت تابعین نے پائی، پھر تبع تابعین نے تابعین کی صحبت پائی، پھر اسی طرح سے یہ گروپ آگے بڑھتا گیا. گروپ تو بہت بڑا ہے لیکن ان میں سبقت کرنے والے لوگ کم ہیں. پہلے کے لوگوں میں سابقون الاولون زیادہ تھے، بعد کے لوگوں میں یعنی صحابہ کرام کے بعد، تابعین کے بعد، تبع تابعین کے بعد، کیونکہ ان کو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر القرون کہا ہے نا، یہ بہترین لوگ ہیں. ان 3 جنریشنز کے بعد پھر قیامت تک آنے والے لوگوں میں سابقون الاولون کم ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کم لوگوں میں شامل کرے. ہمیں اللہ تعالیٰ نیکیوں کا شوق دے دے، اپنی ملاقات کا شوق دے دے. پھر آپ دیکھیے کہ ہم بیٹھ نہیں سکیں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی جس میں ان لوگوں کا ذکر تھا جو نماز کا انتظار کرتے تھے. یعنی نماز کا بھی ٹائم ہوا نہیں ہے لیکن وہ نماز کا انتظار کرتے تھے. تو نماز کا انتظار یعنی نیکیوں میں سبقت لے جانے کی علامت ہے. آپ پہلے سے ہی وضو کر کے پہلے سے ہی تیار ہیں کہ بس اب اذان ہوگی، نماز کا ٹائم ہوگا، میں نے نماز پڑھنی ہے. یعنی پہلے آپ اللہ کی عبادت کو ویلیو کریں تو ہی انشاءاللہ تعالی ہم ان میں شامل ہو سکتے ہیں.
اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. یہ جو لاسٹ میں ہم نے آیت پڑھی اور اس میں سابقون الاولون کا ذکر ہوا، اور جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ ہم سب نے بھی بہت زیادہ محنت کرنی ہے انشاءاللہ اللہ کے راستے میں، تاکہ ہم اس راستے میں کامیابی پائیں اور ہم اس میں آگے بڑھیں.
ہم دیکھتے ہیں کہ دنیاوی اعتبار سے بھی اگر آپ کو ہائی رینکس پانے ہیں تو محنت تو کرنی پڑتی ہے. دنیا بھی آپ کو بیٹھے بٹھائے نہیں ملتی، تو کہاں پھر آخرت کی بات ہو. پھر یہ کہ دنیا میں ہم جتنی بھی محنتیں کر لیں، یہ دنیا چونکہ دارالامتحان ہے، ان محنتوں کے درمیان اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری آزمائش کرتے ہیں. بسا اوقات ہم کوئی کام کرنے کی بڑی سچی نیت کرتے ہیں لیکن وہ ہم کام نہیں کر سکتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر دیتا ہے. لیکن آخرت کے معاملات انشاءاللہ تعالیٰ پھر بہت اچھے ہوں گے، کیونکہ بہت سارے کام میں اور آپ اگر کرنا چاہتے ہیں لیکن کسی نہ کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی نہ کسی تکلیف کی وجہ سے نہیں کر پاتے، تو اللہ تعالیٰ اس کا بہترین اجر کل قیامت کے دن دے گا. لیکن میری اور آپ کی جو نیت ہے نا، اس کی پیورٹی ہونی چاہیے. یہ نیت ہونی چاہیے کہ ہم نے خوب خوب کام کرنا اللہ کے راستے میں، اور بہت بہترین کام کرنا اللہ کے راستے میں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ایسے ہی نوازے گا انشاءاللہ تعالیٰ. کیونکہ آپ دیکھیے کہ جو آخر میں بات ہوئی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، راضی ہو گیا اللہ ان سے اور وہ راضی ہو گئے اس سے، یعنی اللہ سے. کتنی خوبصورت بات ہے، اللہ ان کی نیکیوں کو قبول فرما لے گا. اور یہ سب سے بڑا ٹینشن ہے مومن کو کہ اس کی نیکیاں آیا قبول ہوتی بھی ہیں یا نہیں. پھر جو بھی انسان ہونے کے ناطے ان سے مسٹیکس ہوتی ہیں، اللہ اس کو معاف کر دے گا، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنی بہترین جنت میں داخل کرے گا. وَأَعِدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کی جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. اور یہ بھی کیا خوبصورت جنت ہوگی، ہم تو اس کو امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ کیسے اس گھر کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ، کوئی بھی ان کو وہاں سے نکالے گا نہیں. یہ ہے سب سے بڑی کامیابی. اس کامیابی کے لیے کوشش کرنی ہے انشاءاللہ تعالی. ایک اور تلاوت سنتے ہیں ان آیات کی. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدبائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم
سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم